میں نے کہا کہ آپ فضل اللہ کے ریڈیو کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوئی؟ انہوں نے کہا وہ ہماری بات کرتا تھا، وہ ہمیں ایڈریس کرتا تھا. کیا مطلب ہماری بات کرتا تھا؟ جیسے وہ اس پہ بات کرتا تھا نا، جیسے فضل اللہ کا ایک ریڈیو پروگرام مجھے انہوں نے شیئر کیا کہ انہوں نے فضل اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر کا جو ریڈیو ہے اور ٹی وی ہے، اچھا ریڈیو نہیں کہا، ٹی وی، ریڈیو پہ تو وہ ان کو اپروچ کر رہا تھا، ٹی وی جو ہے نا یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ گناہ ہے. تو اگر تمہارا ہسبینڈ اس ٹی وی کو نہیں نکالتا تو تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنے گھر سے باہر اس ٹی وی کو پھینکو. تو اس نے کہا کہ فضل اللہ نے گھر کے اندر ٹی وی رکھنے اور نہ رکھنے کا جو ایک اختیار تھا وہ مجھے دے دیا، اور ممبر پہ چڑھ کے وہ مجھ سے مخاطب ہے. ہمارے گھروں میں تو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، مطلب آپ تو یہ پہلی اٹریکشن تھی کہ وہ جب بات کرتا تھا تو وہ ماؤں کو ایڈریس کرتا تھا، بیویوں کو ایڈریس کرتا تھا، عورتوں کو. تو اس نے کہا اچھا اب ان کو تو یہ تھا نا کہ کیونکہ سوسائٹی میں آپ کی جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ اتنا پینیٹریٹ کر گیا تھا کہ آپ کی تو چاہے وہ آپ کی جو مدرسے تھے عورتوں کے وہ بھی آپ کو اسی طرح سب آرڈینیشن کی طرف لے جاتے تھے، اور آپ کی جو باقی چیزیں بھی ہیں، مولوی بھی آپ سے وہی بات کرتا تھا. لیکن فضل اللہ تو آپ کو جہاں پہ ڈرا بھی رہا تھا جہنم سے، وہاں پہ وہ کہیں کہیں آپ کو اختیار بھی دے رہا تھا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ داڑھی نہ رکھے تو تم اس کو یہ لفظ مجھے خاتون نے کہا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ داڑھی نہ رکھے، ہمیں کہا، تو تم اس کو دھمکی لگاؤ. اچھا، تم اس کو دھمکی لگاؤ کہ اگر تم داڑھی نہیں رکھو گے تو میں سر منڈوا لوں گی. دھمکی لگاؤ. تو مین چیز اس نے سر منڈوانے کو چھوڑ کے اس کو لگا کہ اچھا میں بھی اپنے خاوند کو یہ اس طرح تھریٹ لگا سکتی. مطلب انہوں نے تو یہ دیکھا نا کہ گھر کا مرد آپ کی جو ہے نا موبلٹی کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے کہ جو ہے آپ پردہ کریں، آپ نے اس علاقے میں جانا ہے، آپ کی کوئی سے نہیں ہے، آپ کی سے نہیں ہے، تم میری اجازت کے بغیر اپنی ماں کے گھر نہیں جاؤ گی. اور وہاں پہ فضل اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی خاوند کو داڑھی رکھوا سکتی ہو. تو یہ اس طرح کے ٹیرر جو ہے نا، جیسے مومند میں عورت کو لٹکانا، اسی طرح چینو مارکیٹ میں خبر پھیلا دی کہ جی عورتوں کو تھپڑ مارے گئے ہیں بازار میں آنے کے لیے، جو وہاں پہ ایک وہ چشمے کے کنارے عورتوں کی مارکیٹ ہے. تو میں جس پیریڈ میں وہاں پہ تھی، وہاں پہ میں رہی، اور جب یہ اس کی شبانہ کی فیملی سے بھی ملی تو بڑا مشکل تھا. کرفیو لگ جاتا تھا، رمضان تھا، تو ہم بھی اپنے آپ کو بڑا ڈسگائز کر کے، جو 3 خواتین تھی، ہم وہاں پہ رہے، کسی سے ملتے نہیں تھے، صرف اپروچ کرتے تھے. اور شبانہ کے گھر بھی ہم افسوس کے بہانے گئے. اور انٹرسٹنگلی اس کے بھائی نے مجھے وہ دی، کیا کہتے ہیں اسے، تصویر، وہ جگہ دکھائی جو کبڈ تھی. تو کیونکہ وہ برن محلہ تھا جس میں عورتیں جب سنگنگ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پھر وہ محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا کے اپنا روزگار کرتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ شبانہ کو مارا گیا، بوڑھی عورتیں جو تھیں نا، بوڑھی عورتیں نا، وہ مجھے بھی یاد ہے کہ وہ جو والی سواد کے زمانے کی جو رقاصائیں تھیں، مطلب میں جب شبانہ کی کزن شبانہ پر ڈاکومنٹری بنا رہی تھی، امپیکٹ آف ملیٹرائزیشن پر، انفیکٹ میری ایک ڈاکومنٹری تھی، تو اس میں پھر میں نے شبانہ کا کریکٹر چنا تھا کہ وہ اس کی پھر کزن نا، تو وہی میں پوری اس کی لائف سٹوری دیکھ رہی تھی. تو ان کی جو نانی تھیں، یہ آپ نے جو بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں تھیں نا، کہ شبانہ کا جو کمرہ تھا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ان کی یہ لڑکیاں بریڈ ونر کہلاتی ہیں نا، بالکل، کہ وہ خاندان کے لیے کما کے لاتی ہیں، تو اس کا کمرہ بھی بڑا خوبصورت انہوں نے اپنے لحاظ سے بنایا ہوا تھا، اور اس میں کبڈ بھی اسی کے کمرے میں تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے ٹی وی پھینکا کیونکہ ایک شور مچتا ہے چیزیں، ٹی وی پھینکا، اور پھر ہم سب کو نا انہوں نے ہمارے کچن میں ٹھوس کے بند کر دیا. اور سب سے پہلے انہوں نے شبانہ کے کمرے کی الماری توڑی، الماری تو کہ وہ توڑا. اور کیونکہ ہمارے پاس اور عورتیں بھی جو شادیوں وغیرہ میں جا کے سنگنگ کرتی ہیں پروگراموں میں، ان کی بھی جولری پڑی ہوئی تھی. شبانہ نے اسی جو ایک رات پہلے
وہ آئی تھی یہاں پہ ایگزیکٹلی مردان درگاہ کے پاس مردان میں آئی تھی شادی میں، اس نے بالکل اس جی کو جی پیسے ویسے ملے تھے. بالکل پہلے انہوں نے جولری اور پیسہ سمیٹا، اس کے بعد انہوں نے شبانہ کے جو باڈی پارٹس تھے، پرائیویٹ باڈی پارٹس، ان کو ہٹ کر کے انہوں نے فائر کیا. تو ان کو انہوں نے ہٹ کیا اور اس کو مار دیا، اور کہتے کہ ہم نے 5 فائرز کی آواز سنی. اور کہ اس کے بھائی نے مجھے کہا کہ پھر جب خاموشی بالکل چھا گئی تو ہم نے دروازے کو پش کر کے توڑا، اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ کمبل دے دو. اور کہتے کہ ہم نے جو ہے وہ کمبل میں اس کو لپیٹا، وہاں سے لائے گھر اور محلے کے دروازے نوک کیے. وہ جو محلے کے لوگوں کو قرآن پڑھاتی تھی جن کی ماں، اور کہتے میری ماں کا پاؤں بلیڈ کر رہا تھا کیونکہ ٹی وی کی جو ٹوٹنے سے اس کے پاؤں میں وہ کرچیاں پھنس گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ کیا کہ اپنے ہی گھر کے سین میں میرے باپ نے، ہم نے اپنی اس کا جنازہ خود پڑھا کیونکہ لوگ ڈر کے مارے جنازہ نہیں پڑھا رہے تھے، اور ہم پھر کراچی چلے گئے. اچھا. تو ہم بھاگ گئے یہاں سے. تو اب کہنے کی بات یہ نا کہ اس کے اندر تو آپ انفولڈ کرتی جائیں گی نا تو کلیکٹیو بھی ہے، اور پھر آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ آپ کا علاقوں میں اتنا کنٹرول آپ سے چلا گیا کہ آپ کے گھروں میں لوگ گھس کے آپ کو ماریں. اور دوسرا جو یہ جہاد کے ساتھ جو یہ میں نے آپ کو پہلے وہ سوکڑی کا قصہ بتایا، اور یہ کہ آپ پیسوں کی لوٹ مار کر رہے ہیں. تو میں نے جب بنیر فورس میرجز جب کر رہے ہیں، میں دوبارہ اب جیسے نارتھ میں آنا چاہوں گی تھوڑا سا. وہ جیسے میں وہ سلطان وس میں بھی میں گئی، جب سلطان وس میں پورا ملیا میٹ ہو گیا تھا، تو وہاں کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں سے جو ہے نا رات کو گھس کے جانور نکال کے، اور ہمارے جو جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جانور کی سجی بنا کے یا اس کو روسٹ کر کے پکا کے کھا لیے. تو آپ کا لائیولی ہوڈ بھی لے لیا، آپ کی سیونگ بھی لے لی، اور اگر آپ کی کوئی جوان بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی یہ جو فورس میرجز کی اس طالبانائزیشن کے دوران آپ کہیں جو معاملات ہوئے، میں پھر سے نارتھ وزیرستان میں تھوڑا سا دوبارہ جانا چاہوں گی. ان عورتوں نے، میں نے بھی ظاہر ہے ان سے بہت زیادہ انٹرویو کیے، آپ کا کیا تجربہ ہے کہ وہ مائیں کیا راضی ہوتی تھیں خوشی کے ساتھ کہ اچھا چلو میری بیٹی کی یہ شادی کر لو، اس عرب ہے، چیچن ہے، ازبک ہے، جو بھی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ جو شادی میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا نا کہ جب آپ کو کوئی ایک بہت بڑا پیسہ دکھائے کلچر کے نام پہ. اچھا. ایک تو ان کا جو تھا نا جہاد کے نام پہ، ایک تو ان کا اسٹیچر بڑا جو بڑا تھا، وہ داماد مطلب آپ کا تو اتنا پاورفل داماد. دوسرا وہ جہاد کر رہا ہے اسلام کے راستے میں، تو آپ کی عزت کا تو جو معیار ہے وہ بہت اوپر لیول اوپر چلا جاتا ہے، لیول تو آپ کا اوپر چلا گیا.